السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ وقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة۔ صدق الله العظيم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پناہ کرم و احسان ہے، اسی کی فضل اور توفیق سے ہم سب کا بیٹھنا ہوا۔ دعا فرمائیے کہ جتنی باتیں کہی جائے گی سنی جائے گی، ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ جس ماہ مبارک کا انتظار تھا، جس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں ہم نے قدم رکھا۔ رمضان المبارک کو ہم نے حاصل کر لیا، اور یہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کی آخری تاریخ تک ہمارے درمیان میں تھے، مگر اللہ کو منظور ہوا، ان کی موت آ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج کی جمعہ میں جو حالات چل رہے ہیں اسی کو لے کر بات کی جائے گی۔ چاروں طرف جب بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایک بات محسوس ہو رہی ہے، دل کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ رمضان کا ایسا مبارک مہینہ آ گیا مگر روزہ نہیں رکھنے والا روزہ نہیں رہا۔ رمضان کا ایسا نیکیوں والا مہینہ آ گیا مگر گناہوں سے بچنے کی جب بات آ رہی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رمضان کا ایسا مبارک مہینہ آج چل رہا ہے، باوجود اس کے بھی کوئی اپنے غلط کاروبار چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ رمضان کا ایسا مہینہ چل رہا ہے مگر کاروبار کا مہینہ بنا کر ایسی محنت کاروبار پر کی جا رہی جس کا کوئی حد، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا مہینہ بنا کر گزارنا تھا مگر کاروبار کا مہینہ بنا کر گزار رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا گزارا جا رہا ہے کہ گویا کہ رمضان میں حقیقت میں کرنے کا کام ہی یہ ہے، ایسا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف رمضان کے اندر رہ کر بھی انسان کو جن کاموں سے رکنا ہے وہ کام بھی روکنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ دیکھتے ہیں کہ ٹخنے کے نیچے پیجامہ لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اعلان ہوتا ہے مگر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے جھوٹے پر، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سنتے ہیں جھوٹ چھٹتا نہیں، غیبت کرنے والے کی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والے کی بڑا برا انجام ہے۔ سنتے ہیں الغیبۃ اشد من القتل، کہ قتل سے بڑا گناہ غیبت کا ہے، سنتے ہیں مگر باوجود اس کے بھی غیبت چھٹتا نہیں۔ سود کھانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ دیکھو جو سود کے کاروبار میں ملوث ہیں وہ سودی کاروبار کو چھوڑ دو، گر نہ چھوڑیں گے تو سن لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ہم اس کے لیے سودی کاروبار کرنے والے کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول
دونوں جنگ کے لیے تیار. اتنی سب وعیدیں، اتنی سب باتیں ہمارے کانوں کو ٹکرا ضرور رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی عمل زندگی میں نہیں آ رہا. اس کے باوجود بھی تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وجہ اور اس عنوان پر آج کے اس جمعہ میں بات کی جائے. اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھ جائے. ہاں، موت کا کوئی تصور اس کے زندگی میں نہ رہے. مجھے جینا ہے، مجھے رہنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے. کوئی موت کا تصور انسان کے زندگی میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. اسی وجہ سے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گناہ کی وعیدیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہ کی جو وعیدیں ہیں اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کل ہونے والا ہے. ہاں، یہ سب بعد میں ہونے والا ہے. اب تو زندگی ہے، اب تو دنیا ہے، اب جو چاہے مرضی کر لے، اس کو بہتر بنا لے. تو میرے بھائی، اس وجہ سے اپنی گناہ والی زندگی کو چھوڑنے انسان تیار، جبکہ موت انسان کی حقیقت ہے. ہاں، موت انسان کی حقیقت ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی اس سے پاک نہیں ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. دنیا میں جو وجہ وجود کائنات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حقیقت سے بچ نہیں سکے. حضرات انبیاء بھی اس حقیقت سے بچ نہیں سکے. حضرات صحابہ بھی اس حقیقت سے بچ نہیں سکے. نبی تو وہ نبی جس کے اشارے سے چاند بھی ٹکڑے ہو جاوے، جس کے اشارے سے زمین کو چیر کر جھاڑ چلنے لگے، جس کے اشارے کے بعد مٹی میں رہنے والی کنکریاں کلمہ پڑھ لے، جس کے حکم کے بعد جس پانی کو ہاتھ لگا دے اس ہاتھ سے پانی کے فوارے نکل جاوے، جس دسترخوان کو ہاتھ پہنچے آگ اس دسترخوان کو جلا نہ پاوے، جس زمین پر قدم رکھے وہ زمین اپنی حسرت سمجھ لے. ان سب خوبیوں کے باوجود بھی جب وقت آیا موت کا تو بچ نہیں سکے، دنیا سے چلے. حضرات صحابہ میں بڑا غم کا ماتم چلا. ہاں، بڑا غم کا ماتم چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا، اگر کوئی آ کر مجھ سے کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو میں اس کے جسم پر سب کو باقی نہ رکھوں گا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابہ کی یہ کیفیت کو دیکھا اور پھر خطبہ دینے لگے، کہنے لگے ارے بھائی محمد الرسول اللہ کیا، ہاں بھائی پورے انبیاء نے اس چیز کو قبول کیا ہے اور دنیا سے چل گئے. ہاں، تو معلوم یہ ہوتا ہے موت کا نوالا ہم سب کو بننا ہے. اس سلسلے میں ایک غلط فہمی بھی ہمارے لوگوں میں عام ہو گئی ہے کہ موت اچانک آ گئی. ہاں بھائی، اس سلسلے کو، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. موت کسی کا اچانک نوالا نہیں بن سکتی، اچانک نوالا نہیں بن سکتی. حدیث میں ہے کہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ انسان کے پاس ملک الموت آ کر انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تجھے دنیا سے جانا ہے. جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر موت تک یہ حقیقت انسان کے ساتھ چل رہی ہے، ہاں، کہ تجھے موت کا نوالا بننا ہے.
پھر کہتے ہیں کہ موت اچانک آ گئی۔ نہیں، موت اچانک نہیں ہے، بلکہ حضرت احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے پیدا ہوئے بچے کے اس کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کی اذان بولی جائے، اس کو اقامت بولی جائے۔ پھر اس کے بعد اذان اور اقامت کے بعد کون سی چیز باقی ہے؟ نماز، جو انسان کے موت پر انسان پر پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس اب صرف میری نماز باقی ہے، اس غم میں رو رہا ہے۔ ہاں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کے پورے سائنٹسٹ نے، پورے انسانوں نے اور ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے اور پھر کوئی مذہب کا ہو، سب نے اس کو قبول کیا ہے، سب نے اس کو قبول کیا ہے۔ پھر ہم نے اپنی غفلت میں آ کر یوں کہنے لگ گئے کہ موت اچانک آ گئی، نہیں بلکہ ہر دن ہمارا موت پیچھا کر رہی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کا حال کیسا ہے اس کی مثال دے کر کتاب احیاء العلوم الدین میں ایک مثال دے کر بتایا کہ انسان آخر کیسا ہے۔ فرمانے لگے ایک جنگل میں انسان چل رہا ہے کہ پیچھے سے ایک شیر آیا، شیر آ کر اس انسان کو اپنا نوالا بنانے کے لیے اس کے پیچھے اس کو نوالا بنانے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور شیر سے بچنے کے لیے انسان بھاگ رہا ہے۔ جیسے بھاگتا 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 ایک گلے کے قریب پہنچتا ہے، پھر دیکھتا ہے نیچے کود جاؤں میں شیر سے بچ جاؤں، مگر نیچے کودنے کی طرف جب نگاہ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے نیچے ایک اژدہا ہے۔ اب پیچھے شیر ہے، نیچے اژدہا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جھاڑ جو ہے اس کو ہاتھ پکڑ، اس کے سہارے میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ جھاڑ کو پکڑا، لٹکا، پھر نیچے اژدہا، پیچھے شیر، اور جھاڑ کو پکڑ کے لٹک رہا ہے۔ اتنے میں آنکھوں سے یوں دیکھتا ہے ایک سیاہ چوہا اور ایک سفید چوہا آتا ہے، اس جھاڑ کی پنٹالی کو کترنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جھاڑ کی پنٹالی کو کترنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اب تھوڑی دیر میں یہ پنٹالی گرنے والی ہے، میں یا تو شیر کے حوالے ہو جاؤں گا یا تو اژدہے کے حوالے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد یہ سوچتے سوچتے ایک شہد کے چتے کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے، اس کو انگلی لگا کر اس کا مزاج محسوس کرتا ہے، تو ایسا مزہ آتا ہے کہ اس شہد کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ انسان کا حال ہے، جو جنگل ہے اس کی دنیا ہے، جو شیر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ اس کی ملک الموت ہے، جو گڑا ہے وہ اس کا قبر ہے، جو اژدہا ہے وہ اس کے قبر کا عذاب ہے، اور جو پنٹالی کو سہارا لے کر وہ اپنے آپ کو روکا ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور جو سیاہ اور سفید جو چوہے ہیں اس کے کٹنے والے دن اور رات ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی وہ شہد کو دیکھ کر شہد کا مزہ لے رہا ہے، تو پھر وہ انسان کیسے کامیاب ہوگا؟ انسان کی حقیقت تو یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ دانا انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہم نے موت کو بھلا دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے موت آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایسے تصور کے ساتھ جب نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا سے ہم کو جانا نہیں ہے، چاہے گالی دے دو، چاہے روزہ چھوڑ دو، چاہے بازاروں میں کھلم کھلا ہوٹلوں کی زینت بن کر روزہ چھوڑ رہے ہیں، ساگروں کو چبا چبا کر روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ ارے دل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ دنیا سے جا کر اللہ کے پاس کیا لے جاؤ گے؟ دنیا سے جانے والوں نے جا کر بتا دیا
دیکھو ہم نے دنیا میں بہت کچھ کمایا تھا، بہت کچھ بنایا تھا، بہت کچھ بسایا تھا، مگر ان سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، احیاء العلوم میں، علوم الدین میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ روزہ ہر سال میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے قبر کے پاس پہنچتا ہے، ایک تاجر گزرتا ہے تو اس بڑے ہجوم کو دیکھ کر رک جاتا ہے، تو بادشاہ کے وزراء اس قبر کے پاس آتے ہیں، اس کی زیارت کر کے نکل جاتے ہیں، اس کے کام کرنے والے آتے ہیں، زیارت کر کے نکل جاتے ہیں، پھر بادشاہ آتا ہے، زیارت کرتا ہے اور خوب زور سے رو لیتا ہے، اور تاجر جب پورے چلے گئے تو بادشاہ کے قریب ہو کر بادشاہ سے پوچھتا ہے کیا بات ہو، کیا بات ہے کہ تم نے تمہارے یہ معاملہ کرا؟ تو بادشاہ کہنے لگتا ہے میرا بیٹا تھا، میری امید تھی کہ میں مرنے کے بعد وہ دنیا میں میری جگہ لے گا، وہ بادشاہ بنے گا، مگر میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اگر اس کے جانے کے بدلے میں سلطنت ہوتی، سلطنت لٹا لیتا، میرے بیٹے کی موت کو روک لیتا، بعد وزراء کو پیش کرنا ہوتا، وزراء کو پیش کرتا، دولت لٹاتا، سلطنت لٹاتا، اپنی زندگی کا سکون لٹاتا، اپنی دولت لٹاتا، سب کچھ کرتا، میں بیٹے کی زندگی بچا لیتا، مگر موت ٹلنے والی نہیں ہے، بیٹے کا وقت آ گیا، بس اب اسے دنیا میں جانا ہے، وہ گیا مگر مجھے یہ پیغام دے کر گیا، ابو سن لو، بادشاہت کی تخت پہ بیٹھو گے، موت ٹلنے والی نہیں، ابو سن لو، عہدوں کے تخت پر راج کرو گے، موت ٹلنے والی چیز نہیں ہے، ابو سن لو، تم بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں بیٹھو، موت ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ ندائے منبر و محراب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 5 مالے پر کام کرنے والا مزدور 5 مالے سے نیچے زمین پر گرا تو سب نے امید چھوڑ دیا اس کے تعلق سے، کہ سوچا کہ بھئی یہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ مزدور اٹھا زمین سے، اپنے کپڑوں کو جھٹکا، تھوڑا بہت مار لگا، اس وقت محسوس کیا، پھر 5ویں مالے پر چڑھ گیا، کام میں مصروف ہو گیا، اس کام کا گتے دار نے اسے بلایا، ارے کچھ پیسے لے، یہ پیسے لے، 5 مالے سے گرنے کے بعد موت تجھے نوالا نہیں بنائی، لے یہ پیسے اور مٹھائی لا، سب میں تقسیم کر، میں نے یہ عجوبہ پہلی مرتبہ دیکھا۔ اس نے بھی خوش ہوا، مٹھائی لیا اور پیسے لیا، مٹھائی کے دکان کو پہنچا، وہاں پر پہنچ کر اپنے پیسے مٹھائی والے کو دیا، مٹھائی خریدا، دوڑتا ہوا مالے کے قریب آ رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال کر گیا، نہیں معلوم کون سا بہانہ دنیا سے جانے کا بن جائے، نہ عہدے، نہ سلطنت، نہ ایکسیڈنٹ، نہ صحت مندی، نہ بیماری۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقی چیز ہے، یہ حقیقت ہے، جن لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اپنی زندگیوں کو بدل لیا، جن لوگوں نے موت کو حقیقی سمجھ لیا انہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا آتا ہے، ایک بندہ ان کے بادشاہ کی حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے محل کو آیا اور پھر کہنے لگے، اس بندے نے کہا یہ تو مسافر خانہ ہے۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب کرنے لگے، کہنے لگے ارے تم کیسے مسافر خانہ کہتے ہو، یہ تو میرا محل ہے۔ ہاں یہ تمہارا محل ہے مگر مسافر خانہ ہے۔ پھر تو وہ بولتے ہیں کیسے مسافر خانہ کہتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں بتاؤ، اگر تم اس کو اپنا محل کہتے ہو تو بتاؤ تم سے پہلے اس تخت پر کون تھا؟ کہنے لگے میرا والد تھا۔ پھر کہنے لگے ان سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا۔ تو اب پھر سوال کرنے لگا کہ بتاؤ اب دادا کہاں ہے؟ تو کہنے لگا خبر میں ہے۔ باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا خبر میں ہے۔ اور پھر تھوڑے دن کے بعد تم بھی خبر میں چلے جاؤ گے، بتاؤ یہ تمہارا محل ہے یا مسافر خانہ ہے؟ ابراہیم ادم نے اپنے آنکھوں سے آنسو کو پوچھا اور کہنے لگا بقیہ زندگی اپنی توبہ طائب زندگی میں گزار دی، اور کہنے لگا موت حقیقت چیز ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے جوانی آ جائے، چاہے ان اعمال سے اللہ کو ناراض کر لو، مگر ایک ایک عمل کا بدلہ اللہ کے پاس ہم کو دینا ہے۔ کوئی بچنے والا نہیں ہے کل اللہ کے پاس، کوئی اللہ کے پاس ایک عمل کا بدلہ۔ سود خور کو بھی اللہ کے پاس جا کر اپنی سود خوری کا حساب دینا ہے، حرام کھانے والے کو بھی اللہ کے پاس جا کر اپنے حرامی کا بدلہ دینا ہے، بھائی بہن کی وراثت کو کھانے والے کو بھی اللہ کے پاس جا کر اس کو اس کا بدلہ ضرور دینا ہے۔ رمضان کا جیسا مہینہ آ گیا، ارے یہ مہینے تو عبادت کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، اللہ کو راضی کرنے کا
مہینہ تھا، ارے مسلمانوں اس کو کاروبار کا مہینہ بنا دیا. ارے بتاؤ آخر اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ موت حقیقی چیز ہے. حدیث میں ہے انسان کی حضرات صحابہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں تم کو کوئی ایسی چیز بتا دوں جو تمہارے سکون کو چھین لے، تمہارے چہروں سے مسکراہٹ کو ختم کر دے. حضرات صحابہ نے کہا بتا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے موت یہ حقیقی چیز ہے جو دنیا کی سب سے سکون والے چیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر جانا ہے. صحابہ نے فرمایا موت کو جیسے ہم نے سنا ہمارے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائیو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. مائیکل جیکسن جس کو دنیا نے بڑا ڈانسر تسلیم کیا تھا، اس نے اپنے بارے میں یوں اعلان کیا تھا کہ سن لو میں اتنی ترقی پر پہنچ گیا، اتنی ترقی پر پہنچ گیا کہ میرے پاس مال کی کمی نہیں، میرے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں. میں ایسے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاروں گا کہ 150 سال بھی موت مجھے کچھ بگاڑ نہ سکے گی، صحت میری خراب نہ ہو سکے گی. یہ اعلان کے ساتھ، یہ چیلنج کے ساتھ اپنے پروگرام کرتا اور اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا. لکھنے والوں نے کیسا احتیاط لکھا؟ فرماتے ہیں ہر وقت ڈاکٹر کی ٹیم اس کے آگے پیچھے گشت کرتی تھی. کبھی کچھ ہوتا ڈاکٹر ہمیشہ اویلیبل رہتے. اس کے کھانے کو لیبارٹری میں چیک کیا جاتا، پورے بیکٹیریا سے جراثیم سے کھانا پاک ہوتا، اس کو نوالا بناتا. ہر دن صبح ہوتے ہی اس کا ٹیسٹ کیا جاتا کہ کوئی کمی تو نہ ہو. ارے حالت تو یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اس نے موت کے ڈر سے ایسے لوگوں کو ماہانہ کچھ اجرت دے کر خرید لیا تھا کہ میری آنکھ کل خراب ہوگی، اس کے بدلے میں تجھے تیری آنکھ دینا پڑے گا، لے یہ ہر مہینہ پیسہ، کبھی بھی موقع آئے گا تو دے گا. ارے میرا دل خراب ہوگا، میرا معدہ خراب ہوگا، میرے پھیپڑے خراب ہوں گے، میرے جسم کے اعضاء جو اندرونی خراب ہوں گے، اس کے بدلے میں فلاں کو خریدا، فلاں کو خریدا، فلاں کو خریدا، فلاں کو ہر مہینہ اجرت دیتا اس بات پر کہ کبھی نوبت آ جائے تو تم کو دینا پڑے گا. بس اس ایگریمنٹ پہ ان کو ماہانہ لاکھوں کی اجرت دیتا. مگر میرے بھائیوں اور حال یہ کہ جس کمرے میں سوتا اس کمرے کو پورا آکسیجن سے پاک آکسیجن، صاف و شفاف آکسیجن والا کمرہ بنایا. کئی ایسے مشین لگایا کہ اگر موت کے وقت میں دم گھٹنے لگے تو انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک منٹ رکو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو ہم ٹھکرائیں گے. ارے ہم رات دن یہ آکسیجن کا سہارا لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتے ہیں. ارے دیکھو ایک منٹ کے لیے رکو اور یہاں پر اپنے آپ کو تصور کرو کہ دیکھو جو مرنے والا ہے سینہ زمین سے اٹھا کر بڑے مشکلوں سے سانس لیتا ہے، آکسیجن کو تڑپتا ہے. ڈاکٹر آ کر اس کے ناک سے آکسیجن لگاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ آکسیجن تمہارے زندگی کی کچھ لمحوں کو بڑھا دے، کچھ لمحوں کو بڑھا دے. ڈاکٹر بڑی محنت کرنے کے باوجود، ان کے اہل و عیال بڑے قیمت طاقت اور بڑے مال لینے کے باوجود بھی ایک لمحے کے آکسیجن کو بڑھا نہیں سکتے. میرے بھائیو یہ اللہ کی نعمت ہے. جو جوانی ملی، جو طاقت ملی، جو عہدہ ملا. نوجوانیوں کہتا ہے غلط نہ کروں تو کیسے جیوں، رات کو نہ چاہوں تو رات کیسے کاٹوں، موبائل کو وقت نہ دوں تو موبائل زندگی کیسے گزاروں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولوں تو نفع کیسے کماؤ. رمضان کا مہینہ مال کا مہینہ، کاروبار کا مہینہ، تجارت کا مہینہ، اگر اس میں نہ کروں تو پھر کون سے مہینے میں کروں. اپنے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ارے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو میں کیسے پالوں، ان کو میں کیسے لے کر چلوں. سن لو پالنے والا اللہ ہے جس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے. پیسہ بات دنیا میں تھا، پھر وہ اس کی کمائی سے بیٹے کھاتے تھے، مگر اچانک موت کا نوالا بنا. وہ یتیم کو 3 وقت کا کھانا اللہ کھلا کر بتا دیا. ارے باپ کو سب کچھ سمجھا تھا، وہ باپ نے ان اولاد کے لیے ماں کے اللہ کے حکموں کو توڑا تھا. سن لو وہ باپ کو موت آ گئی تو ان کی یتیم اولاد کو کھلانے والا میں اللہ ہوں. اور قرآن میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. ارے سود سے تم کاروبار
کاروبار کو نہیں بڑھا سکتے، حرام سے تم کاروبار کو نہیں بڑھا سکتے۔ ارے ایک نوالا کیا، ایک دانہ کھانے کے محتاج ہوں گے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسے بیماروں کو دیکھا جو موت کے قریب ہیں، ابھی 10 دن باقی ہے، ابھی 9 دن باقی ہے، ڈاکٹر سختی سے ان کو یہ کہتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو یہ کہتا ہے پانی مت پلاؤ، پانی پلاؤ گے ان کے حلق سے پانی اندر پیٹ کو پہنچے گا، زہر بن جائے گا۔ کھانا مت کھلاؤ، کھانا اگر ان کے حلق سے پہنچے گا ان کے لیے زہر بن جائے گا۔ 10 دن بغیر کھانے کے، 10 دن بغیر پانی کے، ارے ایک نوالا کیا، ایک دانے کے کھانے کے محتاج ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے یہ آکسیجن، یہ دنیا کی طاقتیں، عہدے سب اللہ کی دین ہے، سب اللہ کی دین ہے۔ جب موت کا نوالا بن جاؤ گے، جب موت سے ٹکرا جاؤ گے، کروڑ کمانے والا 1 روپیہ لے کر جانے کا محتاج ہے، ہزاروں کمانے والا اور بلڈنگیں بنانے والا۔ ہم نے کیسے کیسے مالداروں کو دیکھا، کروڑوں کی پراپرٹی رکھا مگر قبر میں تنہا چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ جانے والی 2 چیزیں، ایک اس کے قبر تک اور اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے حشر تک۔ ایک چیز قبر تک، اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار صرف اس کے قبر تک پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ جانے والے اور حشر میں رہنے والے، جہنم جنت کا فیصلہ کرنے تک اس کے ساتھ رہنے والے اس کے اعمال ہیں، اس کے اعمال ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مائیکل جیکسن کی بات چل رہی تھی، ایسے روم کو صاف و شفاف کیا کہ اس کے ساتھ اس کے پاس پہنچنے والا آکسیجن بھی خوب صاف و شفاف ہو کر پہنچتا، اس بات سے، نیت سے کہ بھئی میں جب مرنے لگوں گا، میرا دم گھٹنے لگے گا، سب نیند میں ہوں گے مگر کوئی آکسیجن دینے والا نہیں ہوگا، تو میں روم کو ایسا بنا دوں کہ اس وقت بھی میرا روم کام آ جائے، اس وقت بھی میرا آکسیجن کام آ جائے۔ اتنی احتیاط کر کر اپنے آپ سے یوں کہتا، کسی سے ہاتھ ملاتا بغیر گلوز کے ہاتھ نہیں ملاتا، کسی کے پاس جاتا بغیر کوئی تیاری کے نہیں جاتا، اپنی چمڑی کو بدل دیا، اپنے کیسی کیسی چیزوں کی احتیاط کر کر یوں کہنے لگا کہ 150 سال تک موت مجھے نہیں چھین سکے گی۔ مگر تاریخ نے اٹھا کر دیکھا، تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، دنیا والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہر لوگوں نے دیکھ لیا کہ 70 سال عمر چل رہی ہے، رات میں سویا، سانس کھلنے لگی، ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی اور اس کو اٹھایا، پھر دواخانہ، گھر بھی ایسا بنایا کہ جس جگہ گھر ہے اس کے بازو دواخانہ ہے، وہاں پر پہنچایا گیا، مگر دواخانوں کے ڈاکٹر لا علاج ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اعلان جاری ہو گیا کہ جس نے 150 سال تک زندگی جینے کا چیلنج کیا تھا وہ موت کا نوالا بن گیا۔ میرے بھائیو، حقیقت ہے، نوجوانوں، حقیقت ہے، آ جاؤ سنت پر، آ جاؤ نبی پر، آ جاؤ اللہ کو راضی کرنے پر، سود کو چھوڑو، حرام کو چھوڑو، کاروبار کا مہینہ نہیں ہے رمضان، روزوں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے رمضان۔ کیسے کیسے نوجوان ہوٹلوں کی زینت بنے ہیں، ارے تراویح چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہیں، روزوں کو چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہیں۔ ارے موت آئے گی کیا کاروبار روکے گا؟ موت آئے گی کیا چیز ہم کو ٹالے گی؟ میرے بھائیوں، بڑی گزارش، ادب سے گزارش ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اس مہینے میں بھی اللہ کو ناراض کریں گے تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان آئے اور اللہ سے مغفرت نہ کر لے۔ نبی، سچے نبی کی سچی زبان سے یہ بدعا پر آمین ہے، تو پھر ہم کو بچانے والا کون ہے؟ میرے بھائیوں، سچی توبہ اللہ سے، خود کی توبہ اللہ سے۔ کبھی ان آنکھوں سے گناہ کرتے ہو تو نابینا کے پاس، اندھوں کے پاس جا کر بیٹھ لو، کبھی پیروں سے گناہ کرتے ہو تو ان لنگڑوں کے پاس بیٹھو جو پیر سے چل نہ سکے، اپنے جسم کو اٹھا نہ سکے، کبھی ہاتھ سے گناہ کرتے ہو تو ان چونچوں کے پاس بیٹھ جاؤ، کبھی عقل سے گناہ کرتے ہو ان دیوانوں کے پاس بیٹھ جاؤ، کبھی اپنے دلی خواہشوں سے، کبھی اپنے مال سے اللہ گناہ کرتے ہو تو کبھی ان غریبوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج تک خدا کی قسم ہم کو ہمارے اللہ نے پالا ہے اور مرنے تک بھی اللہ ہی پالے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر دن ہر وقت نماز کے اندر یہ پڑھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پالنہار اللہ تو ہے، مال نہیں ہے، اللہ تو ہے، مال نہیں ہے، اللہ تو ہے، سودی کاروبار نہیں ہے، اللہ تو ہے، کاروبار نہیں ہے، اللہ تو ہے، دوست نہیں ہے، اللہ تو ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہم کو پالنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔